بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ میں شامل۔ جسٹس محمد علی مسر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ ہے۔ سماعت سے پہلے اٹارنی جنرل کی وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ امانت گجکوری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امانت، بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات میں کمی سے متعلق جو ایکٹ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے، اس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نام دیا گیا تھا اس بل کو، جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے اور ایکٹ بھی بن چکا ہے، جس پر سپریم کورٹ میں 6 درخواستیں دائر کی گئی تھیں اس ایکٹ کے خلاف۔ 3 درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کی تھیں اور 13 اپریل کو اس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، جس میں سپریم کورٹ نے اس ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا تھا اور فریقین جو تھے ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے آج کے دن کے لیے۔ 2 مئی کے لیے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ حکومتی موقف سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں، جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان کو بھی نوٹس سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا۔ تو آج چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ ہے، جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو ہیں وہ وزیر اعظم آفس کے لیے روانہ ہوئے، وزیر اعظم سے مشاورت کے لیے وہ وزیر اعظم آفس پہنچے ہیں اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد اور ان سے ہدایات لینے کے بعد اٹارنی جنرل جو ہیں وہ حکومتی موقف سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ قرار دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے، تاہم اگر پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جو آئین کے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو آج یہ اہم سماعت ہے اور آج کی سماعت میں 3 دیگر جو درخواست گزار تھے ان کی درخواستوں کو بھی نمبر الاٹ کر دیا گیا تھا اور آج وہ بھی تینوں درخواستیں یعنی کل ملا کے 6 درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی، جبکہ آج ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی ہے ہائی کورٹ کے ایک وکیل مدثر حسن کی جانب سے، جو کہ کچھ دیر پہلے دائر ہوئی، اس پر ابھی تک نمبر نہیں لگا، تاہم آج اس مقدمے کی سماعت 12:30 بجے ہوگی۔ ٹھیک ہے امانت، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں، آئین نے پارلیمنٹ کو اجازت دی ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ابھی بل بنا نہیں، اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس بل کو چیلنج کرتا ہے تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ بل کیسے عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی یہ جو بل تھا ابھی ایکٹ بنا ہی نہیں تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ جو کہ ایک ناہونی چیز تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے چیلنج کرنا بھی ہے، ایکٹ چیلنج ہوتے رہے ہیں، پاسٹ میں بھی چیلنج ہوئے ہیں، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلے آپ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن میں جائیں اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں پھر ہائی کورٹ سے جائیں، پھر سپریم کورٹ میں جائیں۔ اب ڈائریکٹلی دیکھیں گے اس بل کے اندر اگر فرض کیے انہوں نے یہ رول کر دیا کہ یہ جو بل ایکٹ ہے یا یہ کیا کہتے ہیں آئین کے خلاف ہے، یہ ہماری پاورز کے خلاف ہے، اس کے خلاف پھر کوئی اپیل نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ ججز کے اعزاز میں عشائیہ۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی عیسیٰ نے عشائیے میں شرکت نہیں کی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے سپریم کورٹ ججز کے اعزاز میں گزشتہ رات عشائیہ دیا تھا، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ امانت گجکوری ہی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امانت، اس متعلق آگاہ کیجیے گا۔ گیا تھا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے عشائیے میں تمام سپریم کورٹ کے ججز کو مدعو کیا تھا، تاہم جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں اور چیف جسٹس امرتا بندیال کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالنا ہے، تو وہ اس عشائیے میں شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے علاوہ
सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस इशाइये में शरीक हुए। गुज़िश्ता रात जो इशाया दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 15 जजेस हैं उनमें से 14 जजेस शरीक हुए, सिर्फ जस्टिस काजी फायद ईसा शरीक नहीं हुए। उस राय का ये कहना है कि ये जो इशाया दिया गया गुज़िश्ता शब, इस इशाये का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो तकसीम की खबरें हैं, जो इख्तलाफात हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान, उनको ख़त्म करना था। और इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए और तकसीम का जो तासुर है उसको ज़ायल करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इशाया दिया था, जिसमें 14 सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जी ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ANP APC में JUI की शिरकत का मामला, ज़राए के मुताबिक ANP की आला क़यादत आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगी। PTI ने ANP की APC में शिरकत से इनकार कर दिया है। बात करेंगे, गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। 2 रोज़ा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम पार्टियों को दावत दी गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी तो वो नहीं आएंगे। ताहम दूसरी जानिब असद कैसर ने इसकी तस्दीक की है कि उनकी पार्टी की आदत जो है वो अवामी नेशनल पार्टी की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी, जिस पर अवामी नेशनल पार्टी की जो क़यादत है वो आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगी और उनको इस बात की बावर कराएगी कि ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और इसमें मुल्की सियासी और मजमूई जो सूरत हाल है उस पर मशावरत की जाएगी। इसी हवाले से अवामी नेशनल पार्टी की जो कायदीन है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएंगे और इस हवाले से उनको ये बताएंगे। जो क़यादत में शामिल हैं उसमें ML वली खान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और दिगर जो कायदीन हैं ANP के, वो मौलाना फजलुर रहमान के पास आज जाएंगे और अवामी ये जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है इसमें शिरकत के लिए उनको भरपूर दावत भी दी जाएगी और उनको कायल किया जाएगा कि जो मशावरत की जा रही है वो मुल्की और कौमी सतह पर जो मामला चल रहे हैं उस पर बहस करनी है। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। मॉन्की पॉक्स के फैलाव की रोकथाम, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने PIA समेत तमाम एयरलाइंस को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इंसदाद मॉन्की पॉक्स के तहत तैयारे में स्टैंडर्ड DPE किट्स, दस्ताने और फेस मास्क की मौजूदगी लाजमी करार दी गई है, जबकि मुश्तबा मुसाफिर की देखभाल के लिए पायलट और क्रू मेंबरान को आगाही फ्राहम करने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने मंकी पॉक्स के फैलाव, उसकी रोकथाम के हवाले से PIA समेत तमाम एयरलाइंस को जो है वो जो सफरी हिदायतनामा है वो जारी कर दिया है और साथ ये हिदायत भी की गई है कि मुशर्रफ की मुकम्मल छानबीन के बगैर उनको त्यारे के अंदर बोर्ड है वो नहीं किया जाएगा। और साथ ही हिदायत भी की गई है कि अगर त्यारे के अंदर कोई मुसाफिर मुश्तबर हो तो उसका मुकम्मल डाटा जो है वो, उसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो फिल करवाना जो है वो पायलट और क्रू की जिम्मेदारी होगी और वो फॉर्म फिल करवाने के बाद जो नेशनल हेल्थ की टीमें होंगी उसको देना है वो पाबंद होगा और उसके अंदर मुसाफिर का पर्सनल एड्रेस होगा, पर्सनल नंबर होगा और समेत मुसाफिर की जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी वो फार्म के अंदर दर्ज करना है वो लाजमी करार है वो दिया गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि मुसाफिर जो है अगर जहाज़ का वो वॉशरूम इस्तेमाल करेगा तो उस वॉशरूम को डिसइंफेक्ट किए बगैर दूसरे मुसाफिर को वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी। और ये हिदायत की गई है कि जैसे ही त्यारा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और मुसाफिर वहाँ से का इखलाम मुकम्मल हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद जो उसके त्यारे की डिसइंफेक्शन होगी वो करना लाजमी करार दिया गया है। और ये हिदायत हैं ये PIA समेत मुल्क में ऑपरेट की जाने वाली तमाम प्राइवेट एयरलाइन को जो कि इंटरनेशनल सफ़र करती हैं उनके। इस्लामाबाद में सुरमई बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। बात करेंगे, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना बताइएगा। इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिलकश, हसीन और दिल फरेब मौसम है। हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, नीले आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा भी हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में आज तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद के बाज़ मकामात पर यालाबारी की तवक्को भी है। सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिताब
پوٹھوہار میں تمام ہی علاقوں میں محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد موسم مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے 5 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ بادل برس جاتے ہیں تو یقیناً گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید کمی آ جائے گی۔ اسلام آباد میں بھی جو ایک گرمی کی لہر شروع ہو چکی تھی، بہت زیادہ گرمی محسوس کی جا رہی تھی، آج وہ گرمی تو نہیں ہے، موسم انتہائی خوشگوار ہے اور بارش کے بعد یقیناً موسم مزید سہانا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فضا دلکش، پھولوں کی دل فریب ادائیں اور مہکتی خوشبو نے لاہور کے موسم کو 4 چاند لگا دیے۔ نیلے نیلے امبر پر چھائے بادل آسمان سے بوندیں ٹپکنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں لاہور میں بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کومل اسلم سے۔ جی کومل، بتائے گا۔ میں فضائی آلودگی میں اس وقت کمی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ دیکھا جاتا ہے، اس وقت 119 کے ساتھ لاہور چوتھے نمبر پر دیکھا جائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شادرہ 137، سید مراتب علی روڈ 129 اور اسی طرح فیس 8 ڈی ایچ میں 128 ایکیو کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور شہر میں موسم جو ہے وہ کافی زیادہ تبدیلیاں دکھا رہا ہے اور بہت زیادہ خوشگوار بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ لاہور شہر میں بادلوں کا بسیرا بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اور ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں مزید موسم میں تبدیلیاں دیکھی جائیں گی، ایسا محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے مختلف علاقوں میں دیکھا بھی گیا ہے، کہیں پھوار دیکھی گئی ہے، لیکن اچھی بارش جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ برسنے کے حوالے سے ظاہر کی ہے۔ اور ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 27 رہے گا، ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے، جبکہ ہواؤں کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ وقفے سے مزید تیز بھی ہو رہی ہیں، وقفے سے کم بھی ہو رہی ہیں۔ اور یوں ہی جو ہے وہ ہم دن بھر دیکھیں گے، آسمان پر بادلوں کا بسیرا رہے گا اور شہری اس موسم کو انجوائے کریں گے۔ سپریم کورٹ میں عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن نصر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ کچھ فریقین کے وکلاء ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کوئی آخری سماعت نہیں، سب کو سنیں گے۔ ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم امتناع برقرار ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی سمیت دیگر اہم نکات سامنے آئے۔ یہ ایک منفرد کیس ہے۔ سپریم کورٹ کے رولز بارے قانون واضح ہے۔ امید ہے تمام فریقین کے وکلاء تحریری دلائل جمع کرائیں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب پہلے روسٹرم پر آئیں۔ اٹارنی جنرل صاحب پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا منفرد قانون ہے۔ قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کیے جائیں۔ ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں۔ سپریم کورٹ میں عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کے خلاف ملک بھر میں 121 مقدمات اور کال اپ نوٹسز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان نے 121 مقدمات کی فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عمران خان کے خلاف ملک بھر میں 121 مقدمات اور کال اپ نوٹسز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے احتشام کیانی سے۔ جی احتشام، بتائے گا۔ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے خلاف درج 121 مقدمات اور نیب کال اپ نوٹسز کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی نفی کی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف وفاقی دارالحکومت میں 31 مقدمات درج ہیں۔ لاہور میں عمران خان کے خلاف مجموعی طور پر 30 مقدمات اور کال اپ نوٹسز ہیں جو انہیں بھیجے گئے۔ لاہور میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی دفعات کے تحت 12 مقدمات درج ہیں اور فیصلہ آباد میں ان کے خلاف 14 جبکہ ملک بھر کے دیگر شہروں میں ان کے خلاف 22 مقدمات درج ہیں جو کہ دہشت گردی دفعات کے تحت ہیں۔ تو یہ کل 121 مقدمات بنتے ہیں جو عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج ہیں۔ اب عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان تمام تر مقدمات میں ان کی عدالتی جو فزیکل حاضری ہے اس کارروائی کو معطل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔